اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ من احق بحسن صحبتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری ماں۔ قال ثم من، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر اس کے بعد میں کون؟ قال امک، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کون؟ تیسری مرتبہ بھی سرکار ارشاد فرماتے ہیں امک، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس کے بعد میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تب سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابو کا، تیرا باپ۔ حضرات، اس حدیث پاک سے جہاں والدین کی عظمت معلوم پڑتی ہے، والدین کا مقام معلوم ہوتا ہے، وہیں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کا بڑا مرتبہ ہے تو وہ ماں کا ہے۔ حضرات، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا گویا اس نے خدا کو ناراض کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغب انفہ رغب انفہ رغب انفہ، 3 مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ عرض کرنے لگے صحابی یا رسول اللہ ایسا کون بدبخت ہے؟ تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں ان کو پائے اور ان کو راضی کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، ان کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، اس لیے وہ ذلیل و رسوا ہو، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ حضرات، ان حدیثوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو کتنا عظیم قرار دیا ہے۔ حضرات، لیکن آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا عجیب حال ہے، کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان جب جوانی کا عالم ہوتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس کی توہین کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے سخت لہجے میں گفتگو کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ ایک طریقے سے عام ہو چکا ہے نوجوانوں کے لیے۔ اور حد تو جب ہو جاتی ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے، بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد میں جو ہے وہ اپنے والدین کی توہین کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں، ان کی گستاخی کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں بدتمیزی سے بھی پیش آیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے جو ہے وہ پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے پسند کرتا ہوگا جو اپنے والدین کی گستاخی کیا کرتے ہیں، اپنے والدین کی توہین کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں گالی گلوچ کیا کرتے ہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، کہ تم سے اف تک نہ کہو، تو یہ گالی دینے والوں کو، گالی گلوچ کرنے والوں کو، ان کے ساتھ میں گستاخی کرنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ کیسے پسند فرماتا ہوگا؟ میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اگر والدین دیے ہیں اور تم نے اگر اپنے والدین کو پایا ہے جوانی کی حالت میں، یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا ہے، تو آپ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، زیادہ سے زیادہ ان سے محبت کرو۔ اگر تم نے اپنے والدین ہی کو راضی کر لیا اور اگر دونوں میں سے اگر کوئی ایک ہے تو اس کو راضی کر لیا، تو یقیناً تمہارا رب تم سے یقیناً راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا سچا فرما بردار بنائے اور والدین سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔